السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البیضاء لیلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حج کی کلاسوں اور بقرعید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ آپ کی جامع مسجد میں سیرت النبی کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کے اخلاق اور عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو غزوہ موطا تک پہنچی تھی، جو سنہ 8 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ سنہ 8 ہجری کے اندر ایک اور جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑی فتح اور سب سے عظیم جنگ تھی، جسے ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے درس میں اسی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ فتح مکہ آپ کی سیرت کا بہت ہی عظیم ترین واقعہ ہے، یہ فتح اعظم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اپنے نبی اور دین اسلام کو عزت بخشی، اور مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جو ہدایت کا، توحید کا سرچشمہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسے مشرکین کے ناپاک پنجوں سے پاک کیا۔ اور اس جنگ کے بعد دین اسلام کے اندر لوگ جوگ در جوگ داخل ہوتے گئے فوج کی شکل میں۔ اس سے پہلے لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جو سورہ نصر ہے، 30ویں پارے کی ایک سورت جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے، اس سورت میں الفتح سے مراد یہی فتح مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین اسلام کے اندر جوگ در جوگ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور مغفرت طلب کیجیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، آیتیں اتری، لیکن مکمل صورت نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے۔ یہاں الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور اسی فتح مکہ کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جماعت کی شکل میں، کہیں 1000، 2000، 5000، 10,000 لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس لیے فتح مکہ فتح اعظم ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی، اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو غلبہ ملا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین جو آپ کی جائے ولادت تھی، جائے بعثت تھی، اللہ رب العالمین نے یہیں پر آپ کو نبوت سرفراز کیا۔ اسی مکہ کے رہنے والوں نے، کفار مشرکین نے آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے جہاں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے، اس مکہ کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور ہونے پڑا۔ بعد میں فاتحانہ انداز میں آپ نے اسی مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ سمجھ لیجئے، یا عظیم واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے فتح مکہ، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ کریں گے۔ عظیم واقعہ ہے، لہذا ایک ہی درس میں ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں گی۔ آج ہم صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ اس جنگ کا یا فتح مکہ کا سبب کیا بنا، اس کی وجہ کیا بنی۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس میں بات آ چکی تھی کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ
کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے ان کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے ان کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکتا ہے۔ آزادی ہے سارے عرب کے قبیلوں کو، جو جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ بنو خزاعہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا وہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گیا، اور اس کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی قبیلے پر حملہ کرے گا تو اس فریق پر حملہ مانا جائے گا۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ ان دونوں قبیلوں کے اندر زمانے جاہلیت سے عداوت تھی، بڑی سخت عداوت تھی۔ جب بنو خزاعہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو گئے اور بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ یا قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، تو بنو بکر کے لوگوں نے اس معاہدے کو اپنے لیے غنیمت سمجھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ راتوں رات جا کر کے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کی طرف سے مامون ہو گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے زمانے جاہلیت کا بدلہ لینا چاہا، اور اس طریقے سے جا کر کے انہوں نے حملہ کر دیا، ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا، بنو خزاعہ کے لوگوں کو۔ ظاہر بات ہے یہ صلح حدیبیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی اور بدعہدی تھی یہ، اور بنو خزاعہ پر حملہ مسلمانوں پر حملہ تھا، کیونکہ معاہدے کے اندر بات طے ہو گئی تھی کہ جو کسی فریق پر یا کسی قبیلے پر حملہ کرے گا تو وہ قبیلہ جس کے ساتھ ہوگا اس کے اوپر حملہ مانا جائے گا۔ اور بنو خزاعہ کے لوگ بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور بنو بکر کی قریش کے لوگوں نے در پس پردہ مدد بھی کی تھی، ہتھیاروں کے ذریعے سے اور افراد کے ذریعے سے، کچھ لوگوں کو بھی دیا انہوں نے، ہتھیار بھی ان کو فراہم کیا۔ تو ظاہر بات ہے یہ کھلم کھلا خلاف ورزی تھی اور مسلمانوں کے اوپر حملہ یہ مانا گیا۔ اسی لیے بنو خزاعہ کے لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے ذریعے سے میں اپنی اور اپنے صحابہ کی حفاظت کرتا ہوں اسی کے ذریعے سے تمہاری بھی میں ضرور حفاظت کروں گا۔ اور اس طریقے سے وہ لوگ چلے گئے۔ جب یہ مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع مل چکی ہے، تو ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، جو بادشاہوں کے دربار میں آتے جاتے تھے، بڑے ہی دور اندیش تھے اور بہت ہی زیادہ حکمت سے مالا مال تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے پاس تشریف آئے، اور جو صلح ہوئی تھی اس صلح کی تجدید کے لیے کہ یہ جو واقعہ ہو گیا اس واقعے پر ہمیں پشیمانی ہے، اور پھر سے دوبارہ ہم صلح کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید صلح کے لیے وہ مدینہ آئے، حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، سمیٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا والد ہوں، کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تمہارے بستر پر بیٹھ سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بستر پاک بستر ہے، نبی کا بستر ہے، تم مشرک اور ناپاک ہو، لہذا تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے بعد ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو کی اور امن و امان چاہا کہ ہم لوگ ابھی جنگ کے موڈ میں نہیں ہیں، یا جنگ کی طاقت ہمارے پاس نہیں ابھی فی الحال، اس لیے میں آپ سے امن و امان کی درخواست کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہو گئے اور ان سے بھی کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول سے درخواست کریں کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوئی تیاری نہ کریں، اور ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی اور کہا کہ نہیں، ہم آپ سے جا کر کے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ ان سے بھی کہنے لگے کہ آپ جا کر کے سفارش کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس لکڑی کے چند ٹکڑے ہوں اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو تو بھی میں اس لکڑی کے ٹکڑوں سے تمہارے ساتھ جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہوں۔ بہت سخت جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی چیز کا عزم کر لیتے ہیں تو وہ کر گزرتے ہیں، لہذا ہم اس کے تعلق سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہنے لگے، کیونکہ آپ کی دیگر تمام بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہوئی تھی جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا اور کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی مشورہ نہیں، وہ یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر کے اعلان کر دو کہ جو کچھ ہوا ہمیں اس پر پشیمانی ہے اور ہمیں اس پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور ہم آپ سے امن و امان کی درخواست کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے تم مکہ چلے جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مسجد نبوی میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ جو کچھ ہوا اس پر ہمیں ندامت ہے، افسوس ہے، اور ہم آپ سے امن و امان کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی جنگ کے اندر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع ہی پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہ کہہ کر کے واپس مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب مکہ پہنچے، اور یہ جو واقعہ سب بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ ایک دو دن کا واقعہ ہی ہے، یہ تو ظاہر بات ہے پہلے طرح ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے اطلاع کر دی گئی اور ایک ہی وقت میں فوراً خبر پہنچ گئی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ شہسوار بھیج جاتے تھے اور گھوڑ سوار بھیج جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے مکہ سے مدینہ خبر پہنچنے میں۔ تو ایسا نہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے یا چند گھنٹوں کا واقعہ، یہ کئی دن اس کے اندر لگے۔ یہ تو چونکہ واقعہ ہو چکا ہے اس لیے تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ چند گھنٹوں کے اندر، ایک دن کے اندر واقعہ یہ۔ جی ہاں، آپ تک خبر پہنچی، ابو سفیان آئے، کئی دن لگے۔ ابو سفیان مکہ، مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ تاریخ میں ساری چیزیں درج ہیں اس لیے تسلسل کے ساتھ یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ جب وہ مکہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر کے پاس گیا، ان کے اندر کوئی بھلائی مجھے نظر نہیں آئی، انہوں نے ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں کی۔ عمر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ سخت انہی کو پایا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے ان کو زیادہ نرم پایا۔ اور فاطمہ کے پاس گیا، ان کے اندر بھی کوئی بھلائی ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک مشورہ دیا اور میں نے اس مشورے پر عمل کیا۔ لوگوں نے کہا کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا مشورہ یہ دیا تھا کہ میں مدینہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے اعلان کر دوں کہ جو کچھ ہوا اس پر ہمیں ندامت ہے اور شرمندگی ہے، اور آپ لوگوں سے میں امن و امان کی بھیک مانگتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے میں واپس چلا آیا۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی فائدہ نظر تو نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں بیوقوف بنایا، تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں تھا اور کوئی صورت مجھے اس کے علاوہ نظر نہیں آئی۔ یہ کہہ کر کے میں واپس آ گیا، جو میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ اس کے بعد مکہ پہنچ گئے وہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کا ساز و سامان تیار کریں اور کسی کو خبر نہ دیں۔ ایسی صحابہ کرام کو بھی آپ نے حکم دے دیا کہ آپ لوگ دھیرے دھیرے تیاری کرو مکہ پر حملہ کرنے کی یا مکہ جانے کی، لیکن یہ بات راز رہے کہ یہ حملہ ہم کب کریں گے، اور یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے کہ حملہ کب ہوگا یا کب ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 10 تاریخ کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ماہ رمضان کے اندر پیش آیا۔ غزوہ بدر بھی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو پیش آئی تھی، اور یہ فتح مکہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، ماہ رمضان میں۔ اور رمضان کی 10 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو آج ہم کے درس میں ہم نے سبب جانا ہے کہ سبب کیا بنا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اور سبب یہ تھا کہ قریش کے لوگوں نے بدعہدی کی، اور جو دفعہ جس پر صلح ہوئی تھی کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اگر کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس فریق پر حملہ مانا جائے گا اور کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ قریش کے لوگوں نے 2 بدعہدی کی، ایک تو بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، نمبر 1، نمبر 2 قریش کے لوگوں نے ان کی مدد کی، اسلحہ بھی فراہم کیا، ہتھیار بھی دیے اور اپنے افراد بھی دیے، اور بنو خزاعہ کے 20 لوگوں کو جا کر کے انہوں نے راتوں رات
قتل کر دیا تھا، اور زمانے جاہلیت کے اندر جو عداوت چلی آ رہی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو جو صلح ہوئی تھی اس صلح کے مطابق یہ مکمل بدعہدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر کو کوچ کرنے کا یا ہم جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کا باقاعدہ آپ نے حکم دیا۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں آگے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق دے، اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے درس ملتا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں کن کا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے وہ سیدھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے درخواست کی کہ آپ جا کر کے اللہ کے رسول سے سفارش کر دیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی انکار کر دیا، علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن وہ تیسرے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو مکہ کے مشرکین کو بھی بات معلوم تھی کہ مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر اللہ کے رسول کے پاس اگر کسی کے بعد کسی کو مقام حاصل ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے وہ سیدھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ جا کر کے سفارش کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جس کو فتح اعظم کہا گیا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے فتح سے تعبیر کیا، اور یقیناً یہ بڑی فتح تھی، کیونکہ جس شہر سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اسی شہر کو آپ نے فتح کیا، اور بہت سارے لوگ جو مکہ کے آس پاس کی آبادیوں میں رہتے تھے وہ یہی دیکھ رہے تھے، اسی کا انتظار تھا کہ مکہ پر کنٹرول کس کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ، توحید کا سرچشمہ، لوگ وہیں حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مقام ابراہیم میں حجر اسود ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، اور اس طریقے سے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، مزدلفہ، عرفات اور منی کی وادیاں ہیں، یہ سب مقدس مقامات اسی جگہ پر واقع ہیں۔ اس لیے مکہ کے لوگوں کو اور مکہ کے آس پاس کے جو آبادیاں تھیں، جو قبیلے تھے، ان کو اسی چیز کا انتظار تھا کہ مکے پر کنٹرول کس کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب کہ وہ برحق ہیں، لہٰذا ہم ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے لوگ برحق ہیں، کیونکہ مکہ اور خانہ کعبہ کی سربراہی انہیں کو حاصل تھی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے وہ، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی اور اس کی سرداری ان کے پاس تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ مکہ جس کے کنٹرول میں جائے گا، جس کے قبضے میں جائے گا، ہم ان کے دین میں چلے جائیں گے۔ تو سارے لوگوں کو اسی کا انتظار تھا، اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوک در جوک فوج کی شکل میں دین اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، اور اس سال کو عام الوفود کہا گیا۔ عام الوفود مانے وفود کا سال، وفد کا سال، کہ لوگ وفد کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہیں 1000 آ رہے ہیں، کہیں 10,000 آ رہے ہیں، کہیں 5000 آ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں ابوبکر صدیق امیر الحجاج بنائے گئے، اور سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور جب آپ نے حج کیا تو آپ کے ساتھ 1,20,30 ہزار کا مجمع تھا، 20-30 ہزار کا، لیکن فتح مکہ کے موقع تک آپ کے پاس 10,000 سے زیادہ فوج نہیں تھی، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن وہی 2 سالوں کے اندر 1,20,000 لوگ پہنچ گئے۔ آپ سوچیں کہ 2 سالوں میں کتنی تعداد میں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، پوری جماعت کی شکل میں آتے تھے، 10,000 کی 20,000 کی تعداد میں پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس لیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ اللہ کے دین میں فوج کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ چیز برحق ثابت ہوئی، اور اس طریقے سے فوج در فوج لوگ اسلام کے داخل ہوتے گئے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں اس فتح مکہ کے تعلق سے اگلے درس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثبات ختمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو جاننے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔